اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محفل کے مہمان خصوصی جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، چند ہی لمحوں کے بعد وہ ہمارے سامنے تشریف ہماری اس خوبصورت رسم کے خوبصورت مہمان عالمی مبلغ اسلام، میری مراد سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب ہماری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ہم ان کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد آپ اپنا نورانی وجدانی خطاب ذیشان جو ہے وہ کریں گے۔ میں صرف نعت شریف کے لیے ملتمس ہوں، حافظ محمد صابر صاحب آپ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ حافظ محمد صابر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول کے نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں حافظ محمد صابر صاحب کلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر بغیر وقت ضائع کیے، کیونکہ پیر صاحب ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، تو میں بلا تاخیر
عالمی مبلغ اسلام، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، میری مراد پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب، بانی تحریک اصلاح معاشرہ، آپ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ دل مقام رسول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے، چھیڑو ذکر سید دو عالم کا، اس محفل پہ رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ صرف نعرہ لگاؤں گا، نعروں کا جواب دیجیے اور پیر صاحب کا خطاب۔ نعرہ تکبیر، اچھی بات نہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء کرام، انتہائی عزت کے لائق بزرگوں، بھائی اور دوستوں، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو غوثیہ میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، پہلے بھی 10-11 دن کا توفیق عطا فرمائے، اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے صبح تک زندگی کے ایام گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام سورج طلوع ہونے کے بعد غروب ہونے کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ ہم کسی بھی طرح، کسی بھی ماحول میں رہتے ہوں، بہرحال وقت گزرتا ہے۔ انسان کے ارد گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسے زندگی گزارنے کے مختلف طریقے بتاتے ہیں۔ کچھ اسے سمجھاتے ہیں کہ دولت ہی معاذ اللہ سارا کچھ ہے، فلاں آدمی کو دیکھ لو، اس کے پاس پیسے آئے ہیں تو سب اس کی قدر کرنے لگے ہیں، ہر شخص نے اسے سلوک کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اسے اپنا بڑا تسلیم کر لیا ہے۔ کچھ لوگ لوگوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ دولت آنے کے باوجود بھی اگر اقتدار نہیں ہے، تمہارا کوئی سیاسی قد کاٹ نہیں ہے، تو تمہیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ لہذا دولت کے فوراً بعد سبق دیا جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں کوئی بڑا نام پیدا کرو۔ اس سستی شہرت کے لیے بھی لوگ بعض اوقات بڑا شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ سہولیات ہی سارا کچھ ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا مکان ہونا چاہیے، مہنگی گاڑی اور
بہت مہنگا موبائل تیرے پاس ہونا چاہیے، جس ڈیزائن کے کپڑے ابھی کسی نے نہ پہنے ہوں وہ تو پہنے گا تو پھر پتہ چلے گا تو کوئی انوکھا آدمی ہے۔ یہ سارے اسباق دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ لوگوں کو کہتے ہیں چھوڑ یار تو حقوق کی بات کرتا ہے، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو مزے سے زندگی گزار، سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں مختلف سوچوں کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہمارا جب لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا اور مل بیٹھنا ہوتا ہے تو بڑی بڑی انوکھی سوچیں معاشرے میں جنم لینے لگی ہیں۔ مادہ پرستی کا پورا عروج بھی ہے، اور کچھ بالکل حقوق کو چھوڑ کر گلوں کے اندر بڑے بڑے ٹال پہن کر کسی مزار اور دربار پر بیٹھ گئے، اور معاذ اللہ انہوں نے حقوق سے ویسے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مختلف سوچیں، مختلف لوگ، کوئی بہت جدت کی بات کرتے ہیں، جو اپنے قدیم رسم و رواج سے جڑنے کی بات کرتے ہیں۔ انسان نے جینا تو ہے نا، زندگی تو گزارنی ہے نا، ادھر جائے اس کے ساتھ چلے، اس کی بات سنے، کیا کرے گا؟ اللہ کریم نے رستہ آسان کر دیا، فرمایا تم اگر ڈھب سے جینا چاہتے ہو، سلیقے سے جینا چاہتے ہو، سکون سے جینا چاہتے ہو، اور ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو ادھر ادھر سب جگہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارے مالک نے آسان رستہ ہمیں دیا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ تم کس طرح کامیاب زندگی گزار سکتے ہو، کس طرح سکون کے ساتھ جی سکتے ہیں، بڑی بات ہے۔ اور گھر کے اندر جہاں تیری زیادہ ضرورت تھی، حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ گویا پوچھ لو۔ عزیز، لہجے میں خوبصورتی رکھیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث عرض کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے ناراض۔ حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا خوش تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو جناب ابراہیم کے رب کی قسم، پھر حضرت ابراہیم کا نام لے کے قسم اٹھاتی ہو۔ تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی پھر میرا حال کیا تھا۔ میرے کریم اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنی مہربانی کرتے ہیں، کوئی بولتا کیا ہے سوچتا کیا ہے، یہاں تک حضور توجہ فرماتے ہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میری زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ حضور بس وہ نام ہی دوسروں کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی پاک نے ہمیں اللہ کا رستہ دکھایا، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور داعیہ الی اللہ، اپنے رب سے رشتہ، رب رسول سے رشتہ مضبوط رکھنا ہے، مصلی نہیں کمزور پڑنا چاہیے، دعائیں لمبی مانگنی، اپنے مالک کی بارگاہ کے ساتھ اپنا رجوع۔ حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، کافر کے پاس نہیں۔ تیری بہت بڑی طاقت یہ ہے کہ تو دعا مانگتا ہے، تیرا مسلح مضبوط ہے۔ یہ بھی حضور کی سنت، ہر موقع پر نبی پاک علیہ السلام عبادت کرتے۔ چاند سورج کو گرہن ہو گیا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، بارشیں نہیں ہوتی تو نماز پڑھی، حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے۔ مسلح
ہم نا بندوں سے اپنا تعلق ٹھیک کرتے رہتے ہیں، مشکل میں میرے کام آئیں گے. یا آپ کا ایک بٹن ٹوٹ جائے نا ویسٹ کوٹ کا یا کرتے کا، تو پوری محفل میں کسی کو نہ پتا ہو ٹوٹا ہے، تو جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بے چین رہتا ہے. کیونکہ ایک بھی بوجھ طبیعت پر ذہن پر ہو تو وہ بندے کو بے چین رکھتا ہے. تو مجھے بتاؤ جس کے دل پر سینکڑوں بوجھ ہو، حسد کا، بغض کا، تکبر کا، عداوت کا، بدی کا، کسی کا برا چاہنے کا، یہ کبھی بندہ یہ بہک ہو جائے نا، کبھی معاذ اللہ یہ رسوا ہو جائے نا، کبھی گر جائے نا، اتنے بوجھ جس نے پالے وہ سکون سے جیے گا؟ چھوڑ دے، دل خالی کر دے اپنے دل کو. وہ کسی نے کہا تھا کہ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے دھون دے نالوں ایکو دھولا ٹکڑا دل دا. اس کو دل نہ اقبال کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر، کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کار. اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ضرب مضبوط ہو تو پھر دل کو بیدار کر، بوجھ اتار دے. کہتے پہلے اونچا سبحان اللہ کہو، فلانا بھی کہے، پیچھے والے بھی کہیں. او بھائی تو بات کرنے ہے کار. میں تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں، سادہ آدمی ہوں تو اسٹیج پہ بندہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے پھر ادھر آتا ہے، تو اسے پوچھے تو کی کر لگا، کہتا میں جملہ دینے لگا، میرا جملہ سننا. وہ تو چھوڑنا جملہ، تو کوئی آیت پڑھ قرآن پاک کی، تو حضور کا کوئی فرمان سنا اور تو کہہ دے جو کہنا ہے. آپ اور پھر لوگوں کو ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو وہ کہنے لگے جی مجھے آپ کا ذوق ہی نہیں آیا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا یار تیرا تو کوئی نظر نیاز کا ذہن ہوگا، یہ تو بیچارے مفت آئے سارے، اللہ رسول کے لیے آئے، یہ تو زیادہ اعزاز والے. ہمیں خیال ہی نہیں ہے، دوسروں کا احساس ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں جو چاہیں گے آپ کہہ کے گزر جائیں گے. پتہ ہی نہیں ہے آپ ذرا داد نہ ملنے پر اتنی تنقید کریں گے، لوگوں کا طنز کریں گے. آپ کس نے اجازت دی؟ کس دین کا مطالعہ کر کے آپ ممبر پر بیٹھے؟ کس نے آپ کو کہا کہ صرف داد نہ دینے پر آپ لوگوں کو رسوا کر جائیں؟ چھ معنی دار ہے. آپ دیکھیں، آپ رسول پاک کا دین بیان کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کا ماحول بنائیں. نبی پاک احساس کرتے، حضور خیال کرتے، کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تھوڑا سا میرے دوست آپ سے ایک بات کروں، نوجوانوں سے، ماں باپ کے سامنے نا اپنی آواز کا والیوم چھوٹا رکھیں. اپنے استاد کے سامنے اپنی آواز کا والیوم چھوٹا رکھیں. اپنی اہلیہ کے ماں باپ کا نام لے کر اس کے سامنے ان کی توہین نہ کریں. نہ کریں، کبھی کسی کو اس طرح کا کوئی تانا نہ دیں جو اس کے دل میں اتر جائے. عورت بھی کبھی شوہر کے خاندان کا نام لے کے اس پر تنقید نہ کرے. کچھ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ کی بنائی ہیں، کس کو کس خاندان میں پیدا کی. ہم لوگوں کو اذیت دیتے ہیں تو سخت ترین بات ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، روح پہ زخم لگ جاتے. ایک بوڑھی اماں ایک دفعہ مجھے کہنے لگی حضرت صاحب میرے بچوں سے کہو پیسے تھوڑے دے دیا کریں، پر بہوؤں کے سامنے میرے سامنے اونچا تو نہ بولے. مجھے بوڑھوں کو تو عزت کی ضرورت ہے. آپ بزرگوں کو احترام دیں، اپنے مشوروں میں شامل کریں. دوستوں کو کہتے ہو آج گھر سے کھانا نہ کھانا، باہر اکٹھے چلیں گے، کبھی ابا جی کو بھی فون کرنا، ابا جی آج آپ نے کھانا نہیں کھانا، میرا دل کرتا ہے دونوں باپ بیٹا اکٹھے بیٹھ کے کھائیں. کرنا کبھی فون، دیکھ تیرے ابا جی کو اس دن دوائی نہیں کھانی پڑے گی کہ صحت اچھی ہو جائے. کہنا اماں سے کہ اماں میرا دل بڑا کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے موسم بدل گیا میرے ساتھ چل، میں نے تجھے جوڑا لے کے دینا ہے، میرا جی چاہتا. تو کہہ تو صحیح، لیکن ہم نے جن لوگوں کو اکرام دینا تھا ان کا احساس ہی چھوڑ دیا. بار ہمارا اخلاق بڑا اعلیٰ نہ لے، باقیوں کو دے دیں، سارے اسی کام لگ جائیں گے تو پھر اصل کام رہ جائے گا. آپ میری بات پر غور کریں. ہمارے ہاں کیا بتایا گیا کہ 4-5 چیزیں سنت ہے. مثلاً کیا؟ داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، اور سفید لباس پہننا سنت ہے، اور مسواک کرنا سنت ہے، اور میٹھا کھانا سنت ہے. بڑی عظیم سنت ہے.
آپ دیکھیں داڑھی کتنی عظیم سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی نہیں، صرف مرد کو دی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مرد کے چہرے پر داڑھی کو دیکھنا پسند فرماتا ہے، بڑی عظیم سنت ہے۔ لیکن میرے بھائی صرف یہی 4-5 سنتیں نہیں، ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگوں نے بعض معاملات میں بعض چیزوں کو محدود کر دیا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھیں گے کہ صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ صرف مسواک لے کر دانت صاف کرنا ہی میرے نبی کا طریقہ نہیں، دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ اور میرے عزیز صرف پگڑی باندھنا اور امامہ باندھنا اور داڑھی رکھنا ہی حضور کی سنت نہیں، معاف کر دینا بھی میرے نبی کی سنت ہے، درگزر کرنا بھی حضور کا طریقہ ہے، دوسروں کا احساس پیدا کرنا، دوسروں کے لیے سوچنا، ہم کس طرح لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح انہیں گنجائش دے سکتے ہیں، کس طرح ماحول اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اگر آپ میری بات پر زیادہ توجہ فرمائیں تو میرے بھائی جس طرح میٹھا بولنا حضور کی سنت ہے نا، کڑوا نہیں بولنا، میٹھا بولنا، تو اس سے بڑھ کر سچ بولنا میرے نبی کی سنت ہے، دیانتدار رہنا حضور کی سنت۔ ہم نے اس طرح کیا کہ پہلے تو اسوہ حسنہ کو سمجھا نہیں، اپنایا نہیں، غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی، اور اگر کسی کو سنت اور شریعت کا پابند کرنے کا خیال بھی کیا تو 3-4-5 چیزوں پہ ہم نے محدود کر دیا معاملات کو۔ سب سے پہلے حضور کی جو سنت لوگوں کے سامنے آئی تھی اور لوگوں کو نبی پاک کا تعارف ہوا تھا، وہ تو یہ تھا کہ وہ صادق اور امین ہے، سچ بولتے، دیانتداری کا مظاہرہ فرماتے، سچائی، زبان سے کبھی ایسا کلمہ ادا نہ کرنا جو جھوٹ ہو، جو خلاف واقعہ ہو۔ سب سے پہلے تو یہ لوگوں کے سامنے آئی۔ نوجوانوں، آپ کی کامیابی اس بات میں ہے کہ آپ کا وقار ہو۔ بس جی اب ماشاءاللہ جو لوگ پیچھے آئیں گے وہ ان کو جگہ مل جائے گی، اب آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب ماشاءاللہ آپ بہت بڑی تعداد میں آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے جتنی اب نے تقریر کرنی ہے وہ کھڑے ہو کے بھی سنی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، زیادہ کوئی کسی بات کو کھینچا نہیں جائے گا، لمبا نہیں کیا جائے گا، بس جو زیادہ ضروری باتیں ہیں صرف وہ کی جائیں گی آپ کے ساتھ۔ تو آپ بیٹھ جائیں جی، جو آ گئے جلدی سے بیٹھیں تاکہ جو آپ کے پیچھے بیٹھے ان کو تکلیف نہ ہو۔ نہیں، فیصلہ کرنے میں اتنی دیر کر دی آپ نے ماشاءاللہ، جلدی سے بیٹھ جائیں جی، اللہ سلامت رہے۔ اب آپ توجہ کریں جی میرے عزیز، سچ بول۔ نوجوانوں میں آپ سے تو اہل یہود کا انداز ہے، اپنے دل کو کھلا رکھے، گنجائش رکھے، صبح اٹھے تو کسی کے لیے عداوت نہ، کوئی بغض نہیں، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، پورا دل صاف ہو، او کھلا ڈولا، اپنی موج میں رہیں۔ کیا ضرورت ہے بلا وجہ وہ کدھر چلا گیا وہ۔ ایک دوست میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے پیر صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تینوں کسی بندش کر دیتی۔ میں کہ پہلے تو پیر کا دی میں نے ملائے نہ چاٹ اس کی بندش تو ٹھیک کروں، تیرے دل میں بغض پیدا کر دیا ہے، تو کبھی سوچے گا کہ جناب میرے رشتہ داروں نے جادو کرا دیا ہے، کبھی تو دوستوں پہ شک کرے گا، اور چھوڑ۔ پیر صاحب کا کام تو یہ تھا کہ دلوں میں گنجائش کرتے، لوگوں کو پیار کا سبق دیتے۔ اور پھر میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک سوال کا جواب آپ نے جلدی سے دینا ہے۔ یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے رزق ہماری طرف بھیجا تھا، رستے میں کسی بندے نے بندش کر دی؟ جلدی جلدی بتاؤ۔ اللہ نے بھیجا تھا، بندے نے پہنچنے نہیں دیا؟ کیا مذاق ہے، کیسی عجیب بات۔ وہ نظر لگ جاتی ہے، بعضوں کا جادو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کس طرح کی کا بندش کرا دی فلانے نے؟ ادھر آ رہا تھا رستے میں کسی نے روک دی، کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دلوں میں عداوتیں پیدا کرنے کے لیے کہانیاں سناتے ہو، دکانداری چلانے کے لیے۔ پہلے پیر اسباق پڑھایا کرتے تھے،
قرآن و سنت کے سبق دیتے تھے. اب اللہ خیر کرے 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک تعویذ مردوں کو ملیں گے اور عصر سے مغرب تک عورتوں کو ملیں گے. بھائی آپ کا کمال کیا ہے؟ یہ کون سا طرز آپ نے اپنایا؟ یہ کون سی فقیری آپ نے شروع کیا؟ حضرت سلطان باؤ فتویٰ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بان ظلمو جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. خدارا دین کی طرف رجوع کریں، مصلح کو آباد کریں، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، اللہ کے حضور حاضر ہوں، سارے معاملات اللہ بہتر فرما دے گا. عداوتیں نہیں، بغض نہیں، دل کشادہ. حضور کا قلب اطہر چاہا ہجرت کے وقت کہ میں نہ بیت اللہ شریف کو اندر سے دیکھوں. عثمان ابن مظعون کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، عثمان ابن طلحہ کے پاس. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. وہ آئے تو محبوب نے ہجرت کے لیے جانا ہے. حضور نے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ، فرمایا ذرا بیت اللہ اندر سے کھول دو، میرا دل چاہتا ہے میں دیکھ لوں. عثمان بن طلحہ مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے نہیں دوں گا میں چابی. حضور کو بڑا پیار ہے بیت اللہ شریف سے، کھول دو اندر سے. میں نہیں دیتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان ایک بات یاد رکھنا، ایک دن آئے گا جب یہ چابی میں تم سے لوں گا، پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا. اب اس تکلیف کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور کا قلب اطہر چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر سے زیارت کر کے جاؤں، اور ایک شخص کہہ رہا ہے نہیں دیتا میں، اور وجہ بھی کوئی نہیں. اور پھر سیرت نگاروں نے لکھا ہے روٹین میں بھی، کیونکہ بنو ہاشم تو متولی تھے نا کعبے کے، روٹین میں سماجی طور پر بھی اخلاقاً بھی حق بنتا تھا کہ حضور کو چابی دیتے، محبوب جس خاندان سے. انہوں نے نہیں دی. حضور تشریف لے گئے. 10 سال کے بعد واپس آئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب مدد آ گئی اللہ کی، فتح کا وقت آیا، کریم واپس آئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف حضور نے سفر فرمایا. مکہ فتح ہوا. اب محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا عثمان بن طلحہ کو. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ. عثمان کہتے ہیں جب مجھے پیغام گیا نا تو وہ لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ میں چابی لے لوں گا. اور بندے کو پتا تو ہوتا ہی ہے نا جو اس نے کیا ہوتا ہے. پتا تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی. خبر تو تھی نا ساری. تو میری رائے یہ تھی کہ وہ یہ کہے گا کہ انویسٹمنٹ بہت اچھی ہو، تجارت کے اصول بہت زیادہ آتے ہوں، اور دکان اور کاروبار اس طرح کا اس نے شروع کیا ہو جس کی مارکیٹ میں مانگ ہو. تو بڑے سیانے آدمی تھے، صالح آدمی تھے. کہنے لگے حضرت سب سے کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتماد کریں. وہ کامیاب آدمی ہو، لوگوں کا خیال ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، بددیانتی نہیں کرتا، وعدوں کا پابند ہے، جو کہے گا وہی دے گا. ملت کے جوانوں یاد رکھنا، تمہاری سچائی، تمہاری دیانتداری، تمہارا اپنی بات پر ڈٹنا، سچ کے لیے کھڑے رہنا، یہ تمہیں معاشرے میں مضبوط کرے گا. کتنے دکھ کی بات ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتی، کوئی چیز نہ دے، بس سچ تو بولا کر، تو جہاں جاتا ہے وہیں بتایا کر. کتنی تکلیف کی بات ہے کہ ماں کہے اپنے بچے سے کہ بیٹا سچ بولا کر. تو پتہ نہیں کتنی ڈنگے مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مفت کی بڑکیں سناتا ہے. اپنے مزاج کو سچ والا کریں، یہ رسول پاک کا طریقہ ہے. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کا خط ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچا تو میں ان دونوں اسی ملک میں تھا. اس نے مجھے بلا لیا، مجھے بلا کے اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کئی سوالات پوچھے. میں اس وقت مخالف جماعت کی سربراہی کرتا تھا، تو جب کوئی مخالف ہوتا ہے تو وہ حق میں بات تو نہیں نہ کرتا. کہتے جتنی مخالفت میں باتیں میں کر سکتا تھا کی. نوجوانوں کی توجہ ہے میری بات پر؟ چلے میں ایک دعا مانگنے لگا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے.
اللہ کرے کبھی کبھی آپ کی موبائل سے توجہ ہٹے بھی. آمین تو کہہ دیں. دعا مانگی ہے یار, اس پر تو آمین کہو نا. اس پر تو آمین کہو. دعا پر تو توجہ دینی چاہیے. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. کہتے ہیں مجھ سے اس نے بڑے سوالات کیے حضور کے بارے میں. پہلے اس نے پوچھا آپ کون ہیں, تو میں نے بتایا کہ میں ان کا رشتے میں چچا ہوں, عرب کا سردار ہوں. اس نے بڑے سوالات کیے, میں نے جواب. اس نے آخر میں ایک سوال پوچھا, کہنے لگا یہ بتائیں وہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے, کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں تھوڑی دیر چپ کر گیا. کئی سوچیں آئیں, کئی گئیں. بادشاہ نے پوچھا سردار بولتے کیوں نہیں؟ تم نے کہا نا تمہاری مخالفت ہے, تم مخالف جماعت کی سربراہی کرتے ہو, جنگیں لڑتے ہو, بتاؤ کبھی. یہ حضور کی سنت ہے, یہ نبی پاک کا طریقہ ہے, یہ اسوہ حسنہ ہے. جھوٹ کا نام بلایا تو میں کانپنے لگا. چابی حضور نے لی, اندر سے بت نکالے, بیت اللہ شریف کو صاف کیا. اب حضور نے پھر بلایا. آپ توجہ فرمائیں, میں کہہ چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شدید تکلیف تھی اس بات کی. اس وقت بڑا دل چاہتا تھا محبوب کا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کریں, نہیں دی انہوں نے چابی. اب حضور نے دوبارہ بلایا. عثمان کہتے ہیں میں دوبارہ آیا اور میرے گویا ذہن میں یہ خیال تھا اب سزا ملے گی. چابی تو محبوب لے چکے, اب سچو کہ میں نے جو جرم کیا تھا سزا والا تھا, لیکن یہ حضور کا قلب اطہر ہے. اس نے جب جاتی دفعہ دکھ دیا تو کتنا بڑا دیا, بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنے دی. محبوب نے بلایا اور عثمان کہتے ہیں جب میں دوبارہ آیا تو حضور فرمانے لگے عثمان یہ چابی میں نے تمہیں کہا تھا نا میں تم سے لوں گا, اب میں نے لے لی. اور فرمایا یہ بھی میں نے کہا تھا نا جس کو میں چاہوں گا دوں گا. یا رسول اللہ کہا تھا. کہتے میں کانپ رہا ہوں, ڈر رہا ہوں, پر قربان جاؤں. حضور فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے چابی تمہیں ہی واپس دے دوں, تمہیں ہی دے دوں, قیامت تک تمہارے خاندان سے کوئی نہیں لے گا. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں لوگوں وہ چابی نہیں میری طرف آ رہی تھی, گویا ایمان آ رہا تھا. وہ چابی آتی گئی اور میں مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھتا گیا. دل اتنے ہمارے تنگ ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں میں. ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک صاحب آیا کرتے تھے, پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا. تو ایک بندے نے تبصرہ کیا اب وہ یہاں نہیں نہ آتا, گمراہ ہو جائے گا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے میں کوئی نبی ہوں معاذ اللہ, یہ تم نے کیا بات کی؟ دعا کرو اللہ اس کے ایمان کو سلامتی عطا کرے, وہ جہاں رہے عقائد پر پختہ رہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں, ذرا سی باتوں میں ہم عداوت کو, یار اختلاف رائے ہو جاتا ہے, عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. اس کے باوجود اگر فروع میں کبھی اختلاف ہو جائے تو لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کو سخت نہ کریں. اگر آپ میں طاقت ہے تو جس طرح آپ اپنے حمایتی کی بات دلیری سے سنتے ہیں, آپ اپنے مخالف کی بات بھی دلیری سے سنیں. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا, کسی سے بھی اختلاف کریں تو اختلاف دلیل کی حد تک ہو. دلیل مل جائے تو اختلاف ختم. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ موبائل پہ توجہ ہے کہ میری بات پر توجہ ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. جنہیں دی موبائل تے توجہ ہے وہ ہاں نہ ہی نہیں کر دے, کیونکہ وہ پکے نہیں, کہ تھوڑی دیر پہلے تے سنے ہیں پہ جھوٹ نہیں بولنا, لہذا ہاں نہ ہی نہیں کرتے. ہم ادھر ان کی توجہ ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے پچھلے دنوں کہ آج کل لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی اور وہ بیمار ہوتے ہیں. کیوں بلا نہیں ہوتے؟ اونچا سبحان اللہ کہو, فلانا بھی کہیں, پیچھے والے بھی کہیں. او بھائی تو بات کرنے ایک کار. میں تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں, سادہ آدمی ہوں تو اسٹیج پہ بندہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے پھر ادھر آتا ہے, تو اسے پوچھے تو کی کر لگا, کہتا میں جملہ دینے لگا, میرا جملہ سننا. وہ تو چھوڑنا جملہ, تو کوئی آیت پڑھ قرآن پاک کی, تو حضور کا کوئی فرمان سنا اور تو کہہ دے جو کہنا ہے. آپ اور پھر لوگوں کو ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو وہ کہنے لگے جی مجھے آپ کا ذوق ہی نہیں آیا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا یار تیرا تو کوئی نظر نیاز کا ذہن ہوگا, یہ تو بیچارے مفت آیا, سارے اللہ رسول کے لیے آئے, یہ تو زیادہ اعزاز والے. ہمیں خیال ہی نہیں ہے, دوسروں کا احساس ہی نہیں ہے, جس کے بارے میں جو چاہیں گے آپ کہہ کے گزر جائیں گے.
पता ही नहीं आप जरा दाद ना मिलने पर इतनी तनकीद करेंगे, लोगों पर तंज करेंगे आप। किसने इजाजत दी? किस दीन का मुताला करके आप मिंबर पर बैठे? किसने आपको कहा कि सिर्फ दाद ना देने पर आप लोगों को रुसवा कर जाए? चे मानादार आप देखें, आप रसूल पाक का दीन बयान कर रहे हैं, आपको लोगों को दीन के करीब करना है, बजाय इसके कि आप इस तरह का माहौल बनाए। नबी पाक एहसास करते, हुजूर ख्याल करते किसी शख्स को कोई तकलीफ न पहुंचे। थोड़ा सा मेरे दोस्त, आपसे एक बात करूं, नौजवानों से, माँ बाप के सामने ना अपनी आवाज का वॉल्यूम छोटा रखें। अपने उस्ताद के सामने अपनी आवाज का वॉल्यूम छोटा रखें। अपनी अहलिया के माँ बाप का नाम लेकर उसके सामने उनकी तौहीन न करें। न करें, कभी किसी को उस तरह का कोई ताना ना दें जो उसके दिल में उतर जाए। औरत भी कभी शौहर के खानदान का नाम लेके उस पर तनकीद ना करे। कुछ चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं, अल्लाह की बनाई हैं, किसको किस खानदान में पैदा की। हम लोगों को अजियत देते हैं तो सख्त तरीन बात ढूंढ के लाते हैं, कलेजा फट जाता है, रूह पे जख्म लग जाते। एक बूढ़ी अम्मा एक दफा मुझे कहने लगी, हजरत साहब मेरे बच्चों से कहो पैसे थोड़े दे दिया करें, पर बहुओं के सामने मेरे सामने ऊंचा तो ना बोले। मुझे बूढ़ों को तो इज्जत की जरूरत है। आप बुजुर्गों को एहतराम दें, अपने मशवरों में शामिल करें। दोस्तों को कहते हो आज घर से खाना ना खाना, बाहर इकट्ठे चलेंगे, कभी अब्बा जी को भी फोन करना, अब्बा जी आज आपने खाना नहीं खाना, मेरा दिल करता है दोनों बाप बेटा इकट्ठे बैठ के खाएं। करना कभी फोन, देख तेरे अब्बा जी को उस दिन दवाई नहीं खानी पड़ेगी कि सेहत अच्छी हो जाए। कहना अम्मा से कि अम्मा मेरा दिल बड़ा करता है, मेरा जी चाहता है, मौसम बदल गया, मेरे साथ चल, मैंने तुझे जोड़ा लेके देना है, मेरा जी चाहता। तू कह तो सही, लेकिन हमने जिन लोगों को इकराम देना था उनका एहसास ही छोड़ दिया। बाहर हमारा इखलाक बड़ा आला, किरदार